ہاں جی قاضی سعید صاحب، بالکل فوکس تو یہ یقیناً ہوگا، لیکن ابھی تاریخ کیونکہ لمبی پڑ گئی ہے، پی ٹی آئی بھی اس پہ کافی مشاورت کر رہی ہے کہ وکیل کس کو لانا ہے۔ ایک پوائنٹ جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس پہ دو پوائنٹ آف ویو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہی کہ ہاں جی معاملہ سب جوڈس ہے، بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں تو لائیو کوریج کورٹ روم کے اندر سے بھی ہوتی ہے اس طرح کے بڑے ہائی پروفائل کیسز کی، اور اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں، اوپینینز بھی ہوتے ہیں۔ لیکن لوگ اگر یہ کہیں کہ جی جیسے حامد خان صاحب نے پلی لی کہ جی میں میڈیا کی وجہ سے میں نے یہ چھوڑ دیا، تو میرا سوال ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ پریشر ہوگے، معاف کیجئے گا، آپ کے اتنے ویک نروز ہیں کہ میڈیا کی باتوں سے آپ اثر انداز ہو گئے؟ یہاں تو ہم سمجھتے ہیں اتنے اسٹرانگ ولڈ لوگ ہونے چاہیے جن پہ کہ ان چیزوں کا اثر ہی نہ ہو۔ ہاں آپ کی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ اس سے اثر لینا شروع ہو جائے میڈیا کی باتوں میں، پھر تو یہ معاملہ چلے گا نہیں۔ جنرل امجد شعیب صاحب نے بھی بات کی کہ جی اینکرز نے بڑا ساتھ دیا، تو جنرل صاحب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ باہر جانے سے روکنا کس کا کام تھا؟ کیا اس وقت کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی کہ ہاں جی ان کو باہر جانے دیا جائے؟ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کا اگر ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک شخص باہر چلا جاتا ہے تو یہ سوال اینکر سے کرنا چاہیے یا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی سٹاف اور ان دونوں اداروں سے کرنا چاہیے کہ آپ نے اس پہ کیا ڈیلیں کی تھی؟ جس طرح نیشنل سیکیورٹی کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب نیشنل سیکیورٹی لیک ہو گئی، تمام کور کمانڈرز وہاں پہ بیٹھے، ایک پریس ریلیز اس پہ جاری ہوا، اس کے بعد خدا کا خوف کرے کسی ملک میں دنیا کے اس طرح ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ یہ اسٹیٹمنٹ نہ دیتے، آپ نے اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد کیا ہوا جو آپ پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی جو تھوڑا سا لارجر ڈائمنشنز کی طرف جو آپ ایک اہم بات کر رہے تھے۔ اس وقت قاضی سعید صاحب پاکستان کے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے اور اس عالمی سازش کے تانے بانے آپ کو بڑے واضح نظر آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم کی آپ صرف انویسٹمنٹس دیکھ لیں کہ کن کن ممالک میں ان کے خاندان کی انویسٹمنٹس ہیں۔ قطر کا لیٹر آ گیا جو اتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں ہاں جی قطر کے ساتھ ذاتی معاملات ہیں۔ سیف الرحمان 40% المرکاب کمپنی میں جو کہ پورٹ قاسم میں آ کے یہ شیخ حمد کی کمپنی وہاں پہ ایک پلانٹ لگا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں آپ کے وزیر خزانہ کے بچوں کے کاروبار ہیں، اور ایف زی کیپٹل لمیٹڈ ایک اور کمپنی وزیر اعظم کے صاحبزادے کی وہاں پہ کام کر رہی ہے۔ یہ ہو گئے دو ممالک جو کہ ابھی تک آن ریکارڈ پہ آ چکے ہیں۔ برطانیہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، ایکسیپٹ کر رہے ہیں سارے۔ سعودی عرب میں سٹیل مل۔ جب آپ فورن پالیسی اپنی اس طرح سے چلائیں گے تو آپ ذاتیات پہ چلا رہے ہیں یا پاکستان کا مفاد اس میں سامنے آ رہا ہے؟ قاضی سعید صاحب آپ حیران ہو گئے کہ 1974 کے سرکاری دستاویزات ہیں امریکہ کے ڈی کلاسیفائڈ، جس میں پتہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سیاست میں آنے سے پہلے یو ایس کاؤنسل جنرل لاہور سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی بتائیں مجھے کون کون سی امریکی کمپنیوں سے میں اسکریپ خرید سکتا ہوں۔ یہ آپ کا 5واں امریکی ملک ہو گیا۔ اب پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ پاور اور پیٹرنیج کی سیاست چل رہی ہے، اقربا پرستی۔ آپ چند وکلا کو بھی دیکھتے ہوں گے جو نہ اچھی وکالت کر سکتے ہیں، نہ اچھے وہ اینالسٹ بن سکتے ہیں، لیکن وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں۔ جب آپ ان کی کیس شیٹ ہسٹری نکال کے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ جناب وہ بھی حکمران خاندان کے ساتھ ہیں۔ تو آپ کا تمام کا تمام نظام ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح تمام لوگوں کو خریدا جاتا ہے۔